بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یاسر محمود کا سلام۔ آج میں آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہمارے جو گزشتہ ایک سیریز چل رہی ہے میڈیکل بلنگ کے حوالے سے اسی سے متعلق ہے۔ آج جو ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں آپ سے درخواست ہے کہ آپ اینڈ تک اس کو لازمی دیکھیے گا۔ اس انڈسٹری کے حوالے سے یعنی میڈیکل بلنگ کے حوالے سے آپ کے نالج میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے ٹاپک سے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے کنڈیشن آف پارٹیسپیشن۔ سی ایم ایس اور ادر جو ہیلتھ پلان ہوتے ہیں ان کی طرف سے یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہیلتھ کیئر جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں انہوں نے اگر ان کے ساتھ کام کرنا ہے تو ان کی جو شرائط ہیں یا ان کی جو کنڈیشنز ہیں ان کے حساب سے چلنا ہوگا۔ تو اس سارے پروسیس کو کنڈیشن آف پارٹیسپیشن کہتے ہیں۔ تو یہ شرائط اس لیے طے کی جاتی ہیں تاکہ ایک پیشنٹ کو بہتر سروسز، معیاری سروسز دی جائیں، ہیلتھ کیئر کی سروسز دی جائیں اور اس کی جو سیفٹی ہے اس کو انشور کیا جائے اور اس کے اندر مزید جو ہے نا وہ نکھار پیدا کیے جائے اس ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر۔ تو جن انٹیٹیز کے اوپر یہ کنڈیشن آف پارٹیسپینٹ لاگو ہوتی ہیں ان میں ایمبولیٹری اینڈ سرجیکل سینٹرز، ہاسپٹل، ہاسپس اور کلینکس، سائیکاٹرک ہاسپٹلز، لانگ ٹرم کیئر فیسلٹیز اور ٹرانسپلانٹ سینٹرز، یہ سارے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اسی کا ایک آگے سب ٹاپک آتا ہے جس کا نام ہے ریکارڈ ریٹینشن، یعنی ہیلتھ کیئر انڈسٹری کے اندر جو بھی میڈیکل ریکارڈ ہوتا ہے وہ چند وجوہات کی بنا پر جو ہے نا وہ رکھا جاتا ہے۔ مثلاً ایک جو تسلسل ہے کیئر کا وہ برقرار رکھا جائے، ایک جو بیٹر کیئر ہے وہ اس کو دی جائے، اور کلیم کی جو بھی جانچ پڑتال ہے اس کی جو بھی انکوائریز ہوتی ہیں اس میں یہ ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے، سپورٹ کرتا ہے یہ میڈیکل ریکارڈ جو ہے۔ اس طرح آڈٹ کے اندر یہ سپورٹیو ہوتا ہے، وہاں پہ اسسٹ کرتا ہے یہ، اور قانونی چارہ اگر کہیں پہ کرنی ہو تو وہاں پر یہ سپورٹ کرتا ہے میڈیکل ریکارڈ۔ اور جو اگر کہیں پہ کسی کی مسٹیک کی وجہ سے یا کسی کی نیگلیجنس کی وجہ سے کہیں نہ کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کے ذریعے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات ہیلتھ پلان کی طرف سے بھی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ریکارڈ ہے اپنا وہ مینٹین رکھنا ہے۔ تو سی ایم ایس کی طرف سے یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جو آپ نے ریکارڈ رکھنا ہے وہ کیسے رکھنا ہے اور کتنے سال تک رکھنا ہے۔ تو اس میں اس کی طرف سے ہے کہ 5 سال تک آپ نے اپنا میڈیکل جو ریکارڈ ہے اس کو اپنی اصلی حالت میں رکھنا ہے۔ اور اسی طرح جو پرووائڈرز جنہوں نے کاسٹ رپورٹ کو سبمٹ کروایا ہوتا ہے ان کے لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو رپورٹ ہے وہ 5 سال تک جہاں سے وہ کلوز ہوئی ہے اس سے آگے تک 5 سال تک اس نے اپنی کاسٹ رپورٹ کو مینٹین رکھنا ہے۔ اسی طرح جو مینیج کیئر پروگرام ہوتے ہیں ان کے جو پرووائڈرز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ 10 سال تک اپنا جو ریکارڈ ہے وہ محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ چند سی ایم ایس کی جانب سے ریکوائرمنٹس تھیں، اور یہ جو ریکارڈ مینٹین رکھنا ہوتا ہے یہ کسی بھی فارمیٹ میں آیا وہ پیپر فارم میں ہے یا پھر وہ الیکٹرانک فارم میں ہے یا پھر ڈیجیٹل فارم میں ہے، ان سب فارم کے اندر اس کو جو ہے نا مینٹین رکھنا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ جو ہپا پرائیویسی رول ہے اس کی جانب سے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ریکارڈ کو مینٹین رکھیں، کیونکہ پرائیویسی رول اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ جو بھی آپ ایڈمنسٹریٹیو، ٹیکنیکل اور جو فزیکل سیف گارڈ مہیا کرتے ہیں وہ پی ایچ آئی کو پروٹیکٹ کریں۔ البتہ جو ایڈمنسٹریٹیو سمپلیفیکیشن رول ہے جو ہپا کے انڈر آتا ہے اس کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ جو کورڈ انٹیٹیز ہیں وہ 6 سال تک اپنی ڈاکومنٹیشن کو محفوظ رکھیں اپنے پاس، اور جو بھی ڈیٹا انہوں نے کریٹ کیا ہو جس ڈیٹ کو انہوں نے کریٹ کیا ہے اس سے آگے 6 سال تک اس کو مینٹین رکھنا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں
کہ جو فیڈرل فالس کلیم ایکٹ ہے وہ کہتا ہے کہ کلیم جو بھی ہیں وہ 7 سال تک جو ہے نا وہ آپ نے محفوظ رکھنے ہیں، اور کچھ صورتوں میں یہ جو ہے نا وہ 10 سال تک مدت جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگی۔ نیکسٹ انشاءاللہ ایک مزید اچھی ویڈیو اور ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔